مولانا قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں لکھا، کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کہتے ہیں مجھے نا 3 شک رہتے تھے اکثر۔ ایک میرے دل میں یہ تھا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا۔ میں کہتا نہیں تھا کسی سے، بڑے لوگوں میں مسئلہ بن بھی جائے تو وہ اندر رکھتے ہیں، میں کہتا نہیں تھا کسی سے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات ہے، بڑے لوگوں میں کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو وہ، ابھی بات ہو رہی تھی نا حضرت امیر المجاہدین کی، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، زخم بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، بڑے ہی ہوتے ہیں، اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ سمیٹ کے اپنے کفن میں ساتھ ہی لے جاتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی موقع ملتا تو شاید کوئی شخص کھول کے بیان کرتا۔ میرا یہ عنوان نہیں کہ اس پر کوئی کلام کروں، ورنہ یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے کہ کیا کریں کہ اپنا آپ منوانے کے لیے اگر مرنا ہی پڑ جائے تو پھر باقی کیا بچا؟ عام دام برسر مطلب۔ بھائی سبکتگین کہتے ہیں کہ ایک تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں واقعی، محمود غزنوی کہتے ہیں میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ قیامت آئے گی بھی معاذ اللہ کہ نہیں آئے گی، اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مولوی کو روٹی تو کوئی دیتا ہے اور تحفے کپڑا بھی کوئی دیتا ہے، اور یہ بات اتنی اونچی کر جاتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے وارث ہیں۔ یعنی ان کے روزمرہ کے معاملات یہ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ دیگ لیٹ ہو جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کہ 2 پارے اور پڑھ لو، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں مہمان لیٹ ہو جائیں پھر بھی یہ کہتے ہو کہ بھائی دیگ نہیں پکی تو لہذا آپ میں، کیا مطلب؟ آپ تضحیق کرتے ہیں مدارس کے طالب علموں، استحصال کرتے ہیں آپ۔ یقین کریں اب تو میں مدرسے والوں سے پوچھنے لگ گیا ہوں، کیونکہ اب ہر گھر کے بچے برگر کھاتے ہیں۔ میں کئی مدرسے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں ہفتے میں کوئی ایک بار برگر بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ ان بیچاروں کا حق نہیں ہے؟ نہیں کھا سکتے؟ کیا یہ آپ ان کو دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق گری ہوئی وہ سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ، ان کو اجازت نہیں ہے۔ اب کون ہے گھر جس گھر کے اندر ہفتے میں 2-3 دفعہ فاسٹ فوڈ نہیں آتا؟ تو آپ پوچھیں اپنے مدارس سے، وہاں بھی آتا ہے، وہاں تو ان کو توکل کا درس دیتے ہیں، اور وہ بندہ توکل کا درس دے رہا ہوتا ہے جو گھر میں مرضی کا کھانا نہیں پکتا تو ہوٹل پہ چلا جاتا ہے، وہ ان کے لیے درس چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ مطلب کوئی انہیں کھانا دیتا ہے، کوئی انہیں مکان دیتا ہے، اور یہ بات اتنی بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء۔ کہتے یہ 3 سوال تھے، ایک میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، اور ایک یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، اور ایک قیامت آئے گی کہ نہیں۔ کہتے میں ایک دن نہ گزر رہا تھا رات کو ہندوستان کی ایک گلی سے، میں نے نا ایک مدرسے کا طالب علم سبق یاد کرتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، تو اس کے اندر چراغ جل رہا تھا۔ جب اندھیرا گہرا ہو تو چھوٹی سی شعاع بھی بڑی تیز روشنی لے کے آتی، تو ایک اس کے اندر سے اینٹ جیسے نکلی تھی، روشن دان تھا، تو وہاں سے نا روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی۔ طالب علم کو میں دیکھتا کہ وہ اپنی کتاب پکڑتا اور اس روشنی کے سامنے کرتا عبارت دیکھتا، اور پھر جا کے یاد کرنے لگ جاتا، پھر وہ آتا اب بھول جاتا۔ بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، کس پہ کب نظر پڑ جائے، اسی تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے، کب کیا موڈ بن جائے اللہ جانے۔ تو بادشاہ تھا، اس نے 2-4 دفعہ دیکھا تو کھڑے ہو کے دیکھا، اسے بڑا مزہ آیا کہ اتنا شوق ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں میں نے طالب علم کو بلایا، میں نے کہا بیٹے آپ ایک لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگے ابا میرے انتقال کر کے ماں میری بڑی مشکل سے روزی روٹی چلاتی ہے، تو لالٹین کہاں سے لاؤں گا، پھر اس کا تیل کہاں سے لاؤں گا۔ محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بلایا، فرمایا یہ بڑی لالٹین دے دو اور بچہ ان کو یاد کر لو، جب تیل ختم ہوگا یہ تیل بھی دے گی۔ تو جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا، غریب ہوتے ہیں، ان کو لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کرنا ہوتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ 2 آنسو ہی ہیں نا، اور لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اس بچے کو دیکھا تو اتنے ہلکی سی زبان سے مجھے جزاک اللہ کا، بات ختم ہو گئی۔ محمود کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے پہلے بھی، آج رات جب میں گھر گیا تو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی نیند آ جائی نا،
اتنی پہلے کبھی نہیں آئی. میں اس ذوق سے کہ جیسے میرا وجود کسی نے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دی. محمود غزنوی کہتے لوگوں عجیب نظارے میں نے دیکھے کہ سارا میرا شہر مہکنے لگا, خوشبوئیں پھیل گئیں, رونقیں لگ گئیں, اور کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے والے رسول تشریف لے آ. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, چر ہویا مینوں ترلے لیندے, چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں, کدے موڑ میرے ول واگاں, خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہا حضور تشریف لے آئے. اور زیادہ باتیں نہیں, 3 سوال تھے میرے. سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں, قیامت آئے گی کہ نہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں, کہتے ہیں قربان جائیں نبی پاک نے ایک جملہ کہا, اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے. حضور فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے, تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے, میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں, اور خواب میری وچ آیا ماہی, تو میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں, پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں, کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی کہ دین کے خادم کی ہلکی سی بھی خدمت کروں تو مدینے والے کرم فرما دیا کرے. آج مسئلے کی سمجھ آئی. او بھائی سن, اپنا کردار دیکھو, ہم نے اپنے لیے بڑا کچھ کیا ہے, بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا, اپنی برادری کے لیے, قبیلے کے لیے, جماعت کے لیے, جس جگہ پہ ہم برا جمان ہیں, مسند نشین ہیں, اس کے لیے بڑا کچھ کیا ہے. میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اشاعت دین میں, شریعت میں, کیا حضور کی سنت کے ابلاغ میں ہمارا کردار کس طرح کا رہا؟ ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو کہاں تک پیش کیا, جانی طور پر بھی, مالی طور پر بھی, فکری طور پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہوئی. ہم نے نا ان صلاحیتوں کو پھر ہم نے ان کو نا ملکیت سمجھ لیا. یعنی کسی کی آواز سریلی تھی, اس کو مل گئی تو اس نے کہا کہ اب کمائی کرتے ہیں, نعتیں بیچیں گے. معاذ اللہ, کسی چکر میں پڑ گئے لوگ, حالانکہ یہ عطیہ الہی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اسے حضور کی غلامی میں لگا دیا جاتا. تو اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کریں. میں بالخصوص نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. کافر اپنا اعتراض میٹھا کر کے آپ کے سامنے اتارتا ہے. اب آنے والے وقت میں آپ اپنے دین کو پڑھیں, سنت کو, شریعت کو دیکھیں, مطالعہ کریں, حضور کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں. آپ کو بڑا اچھا کر کے, اور آپ کے ہاتھ کے اندر اب میڈیا ہے, بڑا کچھ ہے, آپ دین کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں, آپ اپنا کردار ادا کریں. جب لوگ دین اور دینداروں کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ایک میٹھا جملہ کہہ دیں. کئی دفعہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی ایک میٹھا جملہ ٹھنڈا کر دیتا. علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت انداز میں لکھا ہے, کہتے ہیں سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا. اقبال نے لکھا ہے, اقبال کہتے ہیں اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے, کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے. معمار نے, مستری نے مسجد بنائی, بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا. پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا. وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا, اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کانپنے لگی, اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا. میں نے کہا سوالی تو بات کر, کہانی پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی. میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے, قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے. جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے, میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا, معاذ اللہ. تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ, اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا. پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے, اب تو بتا
کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے۔ ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کامتا ہوا آیا، قاضی نے سامنے کھڑا کیا، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا۔ تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تم بتا، اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں، اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں، اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا، یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی۔ قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ، وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے کتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لے جاؤ کاٹو اس کا بازو۔ اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی۔ وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے، اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا، وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے، اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی، حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے، یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا، کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا، کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کی حد کو توڑ سکے۔ حضرت جناب سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں، ایک غریب عورت تڑپتی روتی ہوئی آئی، ماں بلکتے ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بادشاہ ذرا مجھ غریبنی کی فریاد بھی سن۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے بلاؤ، کہیں اس کی چیخیں کوئی زلزلہ برپا نہ کر دے۔ قریب آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، میں بیوہ عورت ہوں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بادشاہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، سپاہیوں سمیت آتا ہے، شراب کے مٹکے لاتا ہے، میرے گھر میں گھستا ہے، میرے پاس اور تو کوئی شے نہیں، ایک عزت ہی ہے۔ جب وہ جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں اب دنیا میں بچا کیا ہے۔ بادشاہ میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں، میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، اور میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کا وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا، جیسے ہی وہ تیرے گھر آئے فوراً پہنچ جانا، آ کے اطلاع دینا۔ رات کا سناٹا، وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی، بادشاہ ذرا جلدی کر غریب کی عزت لوٹ نہ جائے، ذرا جلدی نکل، دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ خود اٹھے، تلوار پکڑی، گھر میں گئے، دیا جل رہا تھا، دیا بجھایا۔ اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور شاید اس میں زرق برق نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری، لڑک کر کے گردن دور گری۔ پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا، کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا پانی تو لاؤ، دیا تو جلاؤ، پانی لایا گیا، کہا روٹی تو لاؤ، خشک روٹی کے چند ٹکڑے بادشاہ نے کھائے، 1 گلاس پانی کا، 2 گلاس پانی کے، 4 گلاس پانی، 2 جگ بادشاہ پانی کے پی گیا۔ اور پھر روتا ہوا جب اٹھا تو بی بی کہنے لگی بادشاہ تیرا شکریہ، پر مجھے سمجھ نہیں آئی اس رنگ کی، دیا کیوں بجھایا ہے، سجدہ کیوں کیا ہے؟
पानी क्यों मांगा है? तो बादशाह कहने लगा बीबी बस तेरा काम हो गया, तू छोड़। कहने लगी जरा बता तो सही, बता तो सही, तुझे वास्ता उस रसूल का जिसका तूने दीन नाफज किया है और जिसके कहने पर तूने गरीबनी का काम आज उसकी इज्जत को लुटने से, बता तो सही। तो बादशाह कहने लगा एक की बहन है और ये जो तेरे घर आया था ये उसी एक बहन का बेटा है और इकलौता बेटा है। तहकीक की तो पता चला मेरा अपना बालता ये जुल्म कर रहा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज 3 दिन से हल्क खुश्क है, इसलिए कि मुस्तफा का दीन नाफिज करना है, इसलिए कि हुदूदुल्लाह को कायम करना है। फरमाया आज जब मैंने दिया कुल किया, आज चराग बुझाया तो इसलिए कि जब भांजे को मारूं तो कहीं बहन की सूरत सामने ना आ जाए। ये इंसाफ है, ये बेइंसाफ होता है। ये वो इंसाफ है जो नहीं देखता कि सामने क्या है, इसकी आवाज नहीं होती, धड़कन नहीं होती, ये तलवार चलती है तो लिहाज नहीं करती, इसलिए दिया बुझाया था। और सजदा शुक्र इसलिए अदा किया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने तेरे रसूल का दीन नाफिज कर दिया है। ये बात कह करके सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे पानी पिया है इसलिए कि उस दिन का प्यासा हो जिस दिन तू फरियाद लेके आई, खुश्क रोटी इसलिए खाई है उस दिन का भूखा हो जिस दिन तू फिर रोते हुए। महमूद गजनवी ने पैर बाहर रखा, 4 बेटियां जवान, एक अम्मा दौड़ी हुई आई और कदमों में बैठी, कहने लगी माँ बबू मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा अबू बकर, मैंने कोई अबू बकर को तो देखा नहीं, उमर उस्मान अली को तो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के बाप की कैफियत कैसी थी, पर तेरे रंग में तेरे अंदाज में मुझे जलवे जरूर नजर आए हैं। अब मेरी बेटियां आम बेटियां नहीं रहेगी, ये फातिमा की कनीज़ें बनेगी। अब मैं हजरत आयशा का पानी भरूंगी, तूने हुजूर का दीन नाफिज किया है, अब मेरा दिल बदल गया है, तू कलमा पढ़ा, हम 5 माँ बेटियां मुसलमान होना चाहती। मेरे भाई जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होता है फिर गरीब की मदद होती है। गरीबों ना आजमाओ बार बार चेहरे बदल के जालिमों को, दुआ करो रमजान की सुहानी सुबह में, ऐ अल्लाह हमें कोई महमूद गजनवी का वारस अता फरमा, ऐ अल्लाह को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अता फरमा, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को मानने वाला दे, हमें वो दे जिसके लबों पे इमाम हसन और हुसैन का नाम जारी हो, कोई ऐसा अता फरमा जो हजरत अली को अपना आइडियल कहता हो, जो उस्मान गनी की हया उमर फारूक की अदालत का वारिस हो, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को आइडियल समझता हो। यही चराग जलेगा तो रोशनी होगी। जब अल्लाह की हद का मामला आए किसी की परवाह न करना, फिर न देखना सामने कौन है, फिर न देखना कौन है और क्या कहता है। हजरत फारूक आजम के जमाने में गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया था, शाह गुस्सान में। आज तो मक्के और मदीने में भी हालात बिगड़ गए। अब तो पैकेज होते हैं हज का, एक VVIP, एक VI, एक आम, एक इकानमी। अब तो वहां भी पैकेज है, अब तो वहां भी अमीर आए तो उनके लिए अलग रास्ते हैं अरफात और मिना जाने के लिए। हजरत उमर का जमाना था, गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ा, लंबा जुब्बा पहन के तवाफ़ काबा कर रहा था, एक गरीब का पैर जुब्बे पे आ गया, गरीब का, मजबूर का, गुलाम का। बादशाह ने पलट के थप्पड़ जो मारा तो मजमे में खाना काबा के साए में गरीब रोने लगा और हजरत उमर के पास गया, कहने लगा मैं रुसवा हो गया और सारे तवाफ रुसवा हो गया। ऐ उमर, अल्लाह के घर आके भी मेरी रुसवाई हुई। हजरत उमर ने गस्सान के बादशाह को बुला के कहा कि इसे बदला दे, इसे राजी कर या बदला दे। कहने लगा उमर अब मैं इसे बदला दूं? आपने फरमाया ये मेरे नबी पाक का दीन है, ये हुजूर का दीन है, ये नाफिज होगा, ये अमीर गरीब के लिए अलहदा अलहदा नहीं, इसे बदला दे, ये तुझे थप्पड़ मारेगा, तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप फरमाने लगे फिर मैं उमर हूं, फिर मैं उमर हूं, फिर मैं तुझसे करवाऊंगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा एक रात का वक्त है मेरे पास, या इसे राजी कर ले या सवेरे उसी तरह तवाफ होगा, उसी तरह मजमा होगा और तवाफ की उस जगह जहां तूने थप्पड़ मारा था ये तुझे थप्पड़ मारेगा और सारा जमाना देखेगा कि रसूलुल्लाह का दीन कैसे नाफिज होता है। तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा, मार खानी पड़े। अल्लाहु अकबर।
جب سیدنا فاروق اعظم نے اسے یہ کہا، ایک رات سوچنے کا وقت لیا اس نے، راتوں رات سامان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا، عیسائی ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے، مال خزانہ میں کتنا نفع آتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، نہ مال چاہیے، نہ زیادہ تعداد چاہیے، نہ بادشاہ چاہیے، ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا تو ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس نا اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی، فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں جاتی دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، ہیروں کی بھری ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں، اور میں آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بالکل سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محبوب نے چھری منگائی، وہ جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا نا، وہ گدا بچھا ہوا تھا، محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے، اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب۔ اس نے کہا او خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں کیسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی۔ اس نے کہا یار ہم سارے ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام محمد رفو گر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا، کہا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں، بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے؟ بڑے کاریگر یا پیسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے کاریگر بندے۔ آپ یقین کریں ایسا فلسفہ، یہ عمرہ عبادت ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بڑی نعمت ہے نا۔ تو سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، خیر ان کی بھی زیادتی ہے، اس طرح کی پابندیاں شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ اللہ کے گھر مسلمان جب چاہے جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی 2000 ریال دے جس نے 2 سال بعد بھی آنا ہے۔ انہوں نے پابندی لگائی تو ہمارے ایجنٹوں نے بھی کئی خاص ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آئے، انہوں نے بھی رستہ نکال لیا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب وہ 2000 ریال لگ گیا تو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، پاسپورٹ نواں بنوا لو، گنجائش ہے، یعنی ہر شے کا حل ہے۔ تو میں نے کہا یار اب عمرہ کرنے جاتے وقت بھی بندہ دھوکہ دے کے جائے، اللہ کے گھر جاتے وقت بھی اس طرح کی حرکت کرے، کیا حال ہو گیا؟ ہر چیز کا لوگوں نے حل نکال لیا، ہر چیز کا لوگوں نے سٹائل بنا لی، ایسا نہ کریں، یہ درست نہیں۔ احمد رفو گر کہنے لگا اس طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں، ان کا پیسے لے یار تو سی دے۔ اس نے سی دی، اگلے شام ہی لا کے بچھا دیا گدا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی، اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے؟ کہا نہیں پھٹا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا، تم بتاؤ صحیح سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے۔ تو بلا لیا، احمد رفو گر آ گیا، اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا، کہا بھئی تو نے سیا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے،
میری غلطی کوئی نہیں. کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہاں سے پھٹا تھا. اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے. وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے, اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بھرے تھے, تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا. محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے, ثبوت بھی اکٹھے کر لی. پھر قاضی کو بلایا, پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا. پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے, کہنا تسی میری جان چھڈو, مجرم پھڑو پاوے نہ پڑھو. وہ کہتا ہے مجھے معافی دو, میں رہا. ظلم ہے نا, ظلم زیادتی ہے کہ جو بیچارہ اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے, بیچارہ ہف جاتا ہے. یہ طریقہ درست تو نہیں ہے کہ لٹ گیا اور دوسرا طرح طرح کے سوالوں کے جواب دیتا پھرے بیچارہ. سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا تنہائی میں لے جا کے. محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی, غریب آدمی تھا, وہ لٹ گیا ہے, اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی, تو آپ اس کا مال اسے دے دیں, بات ختم. قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ میری داڑھی دیکھیں, آپ میرا اعزاز دیکھیں, دنیا جانتی ہے میں اس طرح. قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے, بندہ بھول جاتا ہے, غلطی ہوگی مال نے. کہا نہیں سبق, کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں, میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں. آج توبہ کر لے, میں کچھ نہیں کہوں گا, تو میری زبان پہ اعتبار کر, تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں, باز آ جا. پر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں. محمود نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا, مجمع عام میں. مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں, لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے, پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں. جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا, بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا بلاؤ احمد رفوگر کو. جب احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی, جملے ٹوٹنے لگے, لفظ زمین پر گرنے لگے, بات صحیح نہیں ہوتی, زبان لڑکھڑانے لگی. محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات, اب بڑے دربار میں بول. تو جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی. کہا نکل جا میرے دربار سے. محمود بولے نکل جا, اتنی تجھے عزت دی, اتنی بڑی تنخواہ دی, قاضی بنایا, اور یہ چھوٹی سی رقم کے لیے, تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہوگا, چل چلا جا, نکل. قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے. کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو, اس کے کام دیکھو, دیکھو اس نے کیا کیا. گھر گیا, بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا, جنہاں لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے. وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے, امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی. وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی, گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں. او بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں, کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے. ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں, ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا. جب تک تو قاضی تھا تو بڑے بات تھی, ہر بندہ کہتا تھا رشتہ دار ہے, اور رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن. کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک, دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک. اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے, میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے. حالات ہی بدل گئے. قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا, اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا. نہ روٹی کی بھوک لگی, نہ پانی کی پیاس لگی, نہ نیند آئی, ساری رات تڑپتا رہا. سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی, دنیا چھوڑ گیا. حضرت ابو نور علیہ رحمہ بولے, فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا, کبھی. یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی, قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی. اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفوگر تھا, قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے, ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا. اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا دار برساتے تھے, وہاں فرشتے ہوں گے. اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی, قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی, وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے. سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی, بڑی چوری, روز چور آ جاتے, سارا علاقہ پریشان ہے. چور تھے 4,
जिस घर में भी आते पैरों के निशान मिलते 4 लोगों के। 4 चोर हैं पकड़े, बड़ी दौड़ लगी, पुलिस फौज, चोर नहीं पकड़े जाते। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ूंगा। क्या करूंगा? बोलिए कदर, मैं पकड़ के लाता हूँ। कहा जनाब कैसे? फरमाने लगे देख लो पकड़ता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी ने नकाब डाला चेहरे पे, पुराने कपड़े पहने, बाजार में निकल गए। 4 चोर खड़े थे सामने। सुल्तान को देखा तो दौड़ने लगे। आप फरमाने लगे दौड़ो ना, आना बाशरो मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा ही है। मैं भी लिबास आदमी पहना, जहान आदमी समझा। वो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। लिबास आदमी पहना, जहान आदमी समझा। मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम में चूनो चरा है ये। तो खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। सुल्तान कहने लगे ना बाशिर मिसलुकुम, ना डरो मैं तुम्हारी तरह का ही हूं। उन बेवकूफों ने समझा शायद चोर है। कहा ना मैं तुम्हारी तरह का हूं। उन्होंने क्या समझा? शायद लिबास आदमी पहना, जहान आदमी, शायद चोर है। उन्होंने कहा चलो जी ताक अदाद हो गए। पहले 4 थे, अब बैठ गए, बातचीत होने लगी। सुल्तान कहने लगे यार चोर हो तुम भी, चोरियां करते हो, तो कितनी चोरियां आज तक कर ली हैं? कहने लगे बड़ी की है यार, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से पैसे होते हैं, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा चलो ये तो बताओ कि क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर। एक शख्स कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है, जानवर बोले तो उसकी बोली सुन के बता देता हूं कि ये क्या कह रहा है। दूसरे से पूछा तू भाई? कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जितनी मर्जी ऊंची दीवार हो, रास्ता कोई ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा तू बता? कहने लगा मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ के बता देता हूं पैसे कहाँ रखे हुए हैं। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगे सारी चोरों वाली क्वालिटी है, पक्के चोर, चोरों वाली क्वालिटी है सारी तुम्हारे अंदर। खैर चौथे से पूछा तू बता, तू बता? कहने लगा जी मेरी क्वालिटी ये है कि जिसको रात के अंधेरे में नकाब में देख लूं, सवेरे पहचान लेता हूं बंदा कौन था। छुपा हुआ देखूंगा पर सवेरे मुझे अंधेरा होगा, नकाब होगा, पर मैं सवेरे पहचान लूंगा। सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी, आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे, मैं दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे, मेरा काम है दाढ़ी हिलाना, और बंदा फांसी से फारग। ने कहा क्या बात है, पते एड्रेस सब के ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दीवी तो चोरी लख दीवी, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। तो जो थोड़ी थोड़ी करते हैं तो बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। वो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है, पहले दिन आया इतनी दलेरी। कहने लगे चलो आज सुल्तान का घर लूटते। चले मामून गजनवी के घर की तरफ। जब पहुंचे ना दरवाजे तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था ना मैं पहचान लेता हूं, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है। बादशाह है। वो बाकी 3 कहने लगे अजीब बेवकूफ़ है, हम तो एक जैसे हैं सारे। वो बोले कहा नहीं है ना बाशरफ मिसलकुम, तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूं वो चढ़ गया, रस्सा फेंका बाकी भी चढ़ गए। और जो कहता था सूंघ के बता देता हूं, उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है। लूटा, नीचे आए, उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे, खजाना जमीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके इसको उखेड़ेंगे, बांट लेंगे। एड्रेस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि 4 बंदे उठा लाओ, और फलां जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, 4 को सजाए मौत हो गई। अब वो 4 कहते हैं 4 तो हम है, 5वां किधर गया? 5वां किधर है? ना बाशिर मिसलुकुम, वो कहता था तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है? जिस दिन फांसी लगनी थी ना, जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी, महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। वो जब गार जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में,
تو حکم تھا محمود کا. اب ان کو آئے لے کے چاروں محمود غزنوی کے پاس. تو رات کو تو نقاب میں دیکھا تھا, اندھیرے میں دیکھا تھا. وہ جو کہتا تھا نا پہچان لیتا ہوں, وہ آگے بڑھا, کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے, ذرا داڑھی تو ہلا دے. مہربانی تو فرمائے, لگنے لگی ہے پھانسی, مہربانی کرے, مرنے لگے ہیں. سلطان محمود کہنے لگے ان کو پھانسی. بس وہ داڑھی ہلی, پھانسی گئی. محمود غزنوی نے کہا چوری نہ کرو, دربار میں آ جاؤ, نوکری پہ بیٹھو, جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں, چوریاں چھوڑ دو. چوریاں بھی چھوڑ دی, بندے بھی بن گئے. محمود غزنوی نے بازو تھاما اور اپنے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس لے گئے, بیعت بھی کرایا, اللہ اللہ بھی سکھائی, ولی بھی بن گئے. اب اللہ ابو نور صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے, ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں, اندر ہی گھومتے رہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں, بس تعلق ٹھیک رکھنا, قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی, ان کی داڑھی ہلے گی, اللہ نجات عطا فرما دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں, طبرانی میں. حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں. پچھلے زمانے, حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا. جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا, وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا. جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں. ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی, بڑا زیرک سمجھدار, اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا, وقت گزرنے لگا. بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا. وہ اللہ اللہ سکھاتا, لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا. اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا. اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی. اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے, کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں, آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا دین سیکھ, جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں, قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ سیکھ. بچہ بیٹھنے لگا, اس کے پاس آنے لگا, باتیں دل میں گھر کرنے لگی. ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا. اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا. میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا, بہت بڑا سانپ تھا, رستہ روک کے کھڑا تھا. یہ حضور نے بیان کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے, رستے بند ہے, لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے ہراش ہے. کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے. چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا, اژدہا کوئی نہ مرا. پھر چھوٹا روڑا اٹھایا, میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے. اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا. میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہے, نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس دور میں انجیل تھی, اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں. کہتے میں مسلمان ہو گیا, اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا, جادوگر کے پاس چھوڑ دیا. اس بچے نے آنا. بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو, تو بات گول کر دیتا. وقت تیزی سے بڑھنے لگا. اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی. اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی. ابھی جوان ہے, 14-15 سال عمر ہے. اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا. جو بھی آتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا, بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا, وہ اندھا ہو گیا. کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا, بڑے علاج کرائے, شفا نہیں ہوئی. کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں. اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا, مسلمان ہونا پڑے گا. جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا, دین پہ عمل کرنا پڑے گا, اللہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھاؤ, مجھے شفا دے, میں تیار ہوں. اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے, کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے
تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے، کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتا ہے، اندھے آتے تو شفا یاب، برس والے آتے تو اللہ سے دے، جوان ہے۔ بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی، بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی۔ بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا، معاذ اللہ، کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھ اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں، میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں۔ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگ، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، بچ گیا، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو۔ بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان، ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا۔ یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا، اسے کہو رب کے نام پہ مارے، مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا، پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی، جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو سارے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان راہ نہ تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اسے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے۔